السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، یہ جو محفل دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی در علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہم لوگ میلاد مصطفیٰ ذکر علی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جس میں جس میں تلاوت قرآن، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی اورنگزیب صاحب سویہ بازار امام و خطیب اور غوث بنگالہ رانی گنج کے ہیں۔ میں حضرت سے التماس کروں گا کہ حضرت اب تلاوت قرآن سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کی چند اشعار پیش خدمت ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے اس محفل کی آغاز ہوئی۔ دو شعر سماعت فرما لیں کہ ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو، کہ ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو، ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں، کہ ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو، ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں، اور خود خداوند تعالیٰ نے فرما دیا، کہ خود خداوند تعالیٰ نے فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کہ ذکر جس میں رسول خدا کا نہ ہو، ایسا قرآن کا
کوئی پارا نہیں، پارا نہیں۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا فخر الدین عالم صاحب حضرت کے دونوں رنگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، دونوں رنگ ان سے پڑھواتے ہیں، پھر حضرت سے تقریر کروائیں گے، پھر بلالی صاحب سے پڑھوائیں گے، پھر آپ سے تقریر کروائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون ہاں تھوڑا سا وبشر المومنین پر 10 منٹ میری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبشر المؤمنین، اے محبوب آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مومنین کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مگر قرآن پاک کے اندر اللہ کا یہ بیان ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ان 9 صفات پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، یہ 9 صفات پر عمل پیرا مسلمان جو ہیں مومنین میں وہ شامل ہیں۔ اس میں اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، یہ تو رسولوں کے امام ہیں، یہ تو پیغمبروں کے قائد ہیں، یہ تو عالم کے رہنما ہیں، یہ تو چارہ ساز بے کساں ہیں، یہ تو مسیحائے درد منداں ہیں، یہ تو غم گسارے غریباں ہیں، یہ تو فخر آدم و سلیماں ہیں، یہ تو حاصل دو جہاں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آپ اس کے نیچے آئیے تو سرکار کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت مولا علی ہیں، جن کے بارے میں 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو بکر عثمان و علی، ابو بکر عثمان و علی کوئی عمر ہو جائے، ابو بکر عثمان و علی کوئی عمر ہو جائے، ابو بکر عثمان و علی ابو بکر عثمان و علی
کوئی عمر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ اور مفتی صاحب کا فرمان ہے کہ ایک شعر اور ہو جائے، ابوبکر عثمان و علی کوئی عمر ہو جائے۔ اور یہ شعر خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ نظر بد اس پہ کبھی پڑھ نہیں سکتی لوگوں، نظر بد اس پہ کبھی پڑھ نہیں سکتی لوگوں، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ ایک نعت شریف ہو جائے۔ مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے حضرت اشرف بلالی صاحب قبلہ بریلی شریف تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، ان کی آواز میں، ان کے اقبال میں اللہ بلندی اور ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری آپ کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھ کر اس انداز کے ساتھ محفل سجائیں گے، نبی کی نعت ہوگی، بزرگوں کی باتیں ہوں گی۔ یہ سب مولائے کائنات کا فیضان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو مولائے کائنات کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میں چند شعر نعت پاک کے 2 شعر پڑھتا ہوں، پھر 2 شعر منقبت کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا ضرور کر دینا، میرے آقا ضرور کر دینا۔ حضرت علامہ مفتی اورنگزیب صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سراج احمد صاحب قبلہ مصباحی وہ بھی تشریف فرمائے۔ یہ ذمہ دار عالم دین، ان کی موجودگی میں حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، حضرت حافظ ابو الحسن صاحب اور بھی ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے۔ مولانا مظہر صاحب تو ماشاءاللہ سارے معاملات کا انجام دے رہے ہیں، ٹور کا معاملہ ان کا بہت اچھا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہم لوگ سب، سبحان اللہ، قسمت کے دھنی ہیں، سماعت کیجیے گا۔ میرے آقا ضرور کر دینا، تمنا دیکھیں مفتی صاحب۔ میرے آقا ضرور کر دینا، قبر کو نور نور کر دینا، قبر کو نور نور کر دینا، میرے آقا
پاؤں جب پل صراط پر رکھو مولا، پاؤں جب پل صراط پر رکھو پار میرے حضور کر دینا، پار میرے حضور کر دینا، میرے آقا ضرور کر دینا۔ اب اسی بہر میں ردیف قافیہ ہٹا کے شعر پڑھتا ہوں، مولانا فخر الدین صاحب قبلہ۔ یاد خیر الانام کے آنسو، مفتی صاحب، یاد خیر الانام کے آنسو، یاد خیر الانام کے آنسو، یاد خیر الانام کے آنسو ہے بڑے احترام کے آنسو، ہے بڑے احترام کے آنسو۔ اور حاصل کلام شعر پڑھتا ہوں، تھوڑا زکام کا شکار ہوں میں، انشاءاللہ شعر سنیے گا، دعا شفا کریں، مل جائے گی آمین مولا آمین، علی مولا کے علی نام کی سے۔ برکت انشاءاللہ۔ صرف زکام ہی سے نہیں بلکہ ساری ہاں بیماریوں ہاں سے انشاءاللہ، اللہ رب یہ العزت مولا ہمارے علی کے عالموں صدقے کی میں دعائیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ پھر ایک بار مولا علی کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، بار بولے سبحان نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ شعر سنیے گا، مصطفیٰ ہے بڑے احترام کے آنسو، مصطفیٰ کو رلا گئے ہوں گے حضرت، مصطفیٰ کو رلا گئے ہوں گے کربلا میں امام کے آنسو، کربلا میں امام کے آنسو، مصطفیٰ کو رلا گئے ہوں گے کربلا میں امام کے آنسو، ہے بڑے احترام کے آنسو۔ اب منقبت کے 2-3 شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں ذرا، ایک بار بولے نعرہ حیدری، سنیے گا ذرا، توجہ چاہوں گا، میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں
علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے۔ اور علامہ مفتی سراج احمد صاحب کی بڑی شفقتیں رہیں، میری اوقات نہیں تھی جو مولا کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی۔ حضرت علامہ مفتی سراج احمد کو اللہ فیضان مولا کائنات سے مالا مال فرمائے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے۔ سنیں، علی کی جنگ کو ہم نے قیامت کہہ دیا تو کیا۔ مفتی اورنگزیب صاحب ماشاء اللہ بہت ذمہ دار، ماشاء اللہ نوازش، بہت ذمہ دار عالم دین ہے ماشاء اللہ۔ سماعت کریں، حضرت کی دعائیں چاہوں گا۔ اور کیا نام، غوث بنگالہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا بھی کریں ماشاء اللہ۔ میں شعر پڑھتا ہوں، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں میں، سماعت کریں۔ علی کی جنگ کو ہم نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی کی جنگ کو ہم نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی جب جنگ میں آئے، علی جب جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے، علی جب جنگ میں آئے۔ ارے ماشاء اللہ حضرت، یہ شعر بہت دمدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ایک بار کہہ دیں یا علی۔ یا علی۔ علی کی جنگ کو ہم نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی کی جنگ کو ہم نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی جب جنگ میں آئے، علی جب جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے، علی جب جنگ میں آئے قیامت پڑھے آ ہی جاتی ہے، علی جب جنگ میں آئے۔ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور حضرت یہ شعر سنیے گا۔ تعجب کیا جو ایک بچہ پلٹ دے ساری بازی کو، تعجب کیا جو ایک بچہ پلٹ دے ساری بازی کو، علی کے خون میں ایسی شجاعت آ ہی جاتی ہے، علی کے خون میں ایسی شجاعت آ ہی جاتی ہے، علی جب جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ ہمارا سر نہیں جھکتا ہے تو حیرت نہ کر اس پر، مفتی صاحب ہمارا سر نہیں جھکتا ہے تو حیرت نہ کر اس پر، ہمارا سر نہیں جھکتا ہے تو حیرت نہ کر اس پر، کیوں
یوں غلامان علی میں تو یہ عادت آ ہی جاتی ہے، غلامان علی میں تو یہ عادت آ ہی جاتی ہے۔ مقطع ہے دنیا میں بہت شودا مگر جب ذکر ہو اشرف، ہے دنیا میں بہت شودا مگر جب ذکر ہو اشرف، صف اول میں کربل کی شہادت آ ہی جاتی ہے، صف اول میں کربل کی شہادت آ ہی جاتی ہے، علی کی جنگ کو غم نے قیامت کہہ دیا تو کیا، علی جب جنگ میں آئے قیامت آ ہی جاتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی اورنگزیب صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ صرف فیض حاصل کرنے کے لیے، ورنہ کہاں اوقات ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی، یہ مولا علی کی بارگاہ ہے، بس فیضان مل جائے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین احمد کو شہادت کی نشانی دی ہے، رکتے دریا کو تیرے خون روانی دی ہے، کوئی تجھ سا نہیں اسلام پہ مرنے والا، تو نے اسلام کو اکبر کی جوانی دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر کہ سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، دونوں جہان کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، ہاشمی سرکار، کونین کے اولین فصل بہار، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ آج تیرا اتنی دفعہ شکریہ جتنی شے کا تو خدا ہے، اور
یہ جو 3 مرتبہ میں نے الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ جب حضور غوث پاک خطاب فرمایا کرتے تو اپنے خطاب سے پہلے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کے زندگی پہ عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، اور اللہ رب العزت کا یقیناً یہ بہت بڑا کرم ہے، خاص طور سے میرے لیے اور ہم سبوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے اس عمر میں اور ایک ادنا سے بندے کو جو کسی لائق نہیں تھا، اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ آج اپنے محبوب بندے حضرت مولا علی کے در پہ بٹھا دیے۔ اور یہ ہمارے اساتذہ کرام کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ آج ہم سب سراج العلماء رئیس الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی سراج احمد صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ علینا، جن کے سائے شفقت میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جن کی دعاؤں سے آج میں بول رہا ہوں، الحمدللہ حضرت نے بہت نوازا ہے اور آج بھی بہت دعائیں دیتے ہیں، آج الحمدللہ حضرت کے سامنے بول رہا ہوں۔ اور ہمارے بزرگ عالم دین، اب آپ ان کی عمر دیکھیں اور ان کو دیکھیں اور حضور مجاہد ملت کو یاد کریں کہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور مجاہد ملت کو دیکھا ہے اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہمارے بزرگ عالم دین، انہوں نے ہی ان کے سر پہ دستار باندھی ہے، آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری قسمت سمجھیے کہ یقیناً معراج ہے۔ اور ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ حضرت اشرف بلالی صاحب قبلہ جو الحمدللہ بڑے سرور اور بڑے بہترین انداز میں عشق و مستی میں حضور کی نعت پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے انہیں، اللہ رب العزت مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور ہم سب کے ساتھ یہ الحمدللہ نورانی قافلہ موجود ہے۔ میں اپنی قسمت پہ آج بہت ناز کر رہا ہوں اور اس پہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ اس ذات کی بارگاہ میں بٹھایا ہے، جس ذات کی بارگاہ میں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں اور صرف تصویریں دیکھا کرتے ہیں۔ بچپن سے ہم سبوں کا بھی یہی حال تھا کہ تصویروں میں دیکھا کرتے تھے کہ بیچ میں ایک گنبد گولڈن کلر کا، جس کو دور سے خونی رنگ دیکھتے ہیں، لال رنگ کا، اور دونوں طرف ایک ایک مینار ہوا کرتا تھا۔ آج اللہ نے نوازا کہ آج وہ گنبد ہمارے سروں کے اوپر ہے اور 2 مینار ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہیں، اور سامنے مولا علی کا روضہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں کے ذریعے وہ جو کالا پردہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، السلام علیک یا بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ حضرت مولا علی کا روضہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آج مولا علی کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً حضرت مولا علی کے توسل سے، ان کے فیضان کرم سے الحمدللہ کچھ ہی روز کے بعد ہم لوگ مکہ شریف بھی حاضر ہوں گے، نصیب ہوگی۔ میں وہ شعر پڑھ دیتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں:
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ اور شعر آخر ملاحظہ فرمائیں، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، 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 ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ حضرت مولا علی کی بات، دنیا میں جتنے انسان آئے ان سارے لوگوں میں سے کچھ ایسی خصوصیت ہے جو صرف حضرت مولا علی کو ہی حاصل ہے، کچھ ایسی خصوصیت ہے جو صرف مولا علی کو ہی حاصل ہے۔ اچھا، آپ کا نام علی، آپ کا نام علی، آپ کے والد کا نام ابو طالب، علی آپ کا نام، ابو طالب آپ کے والد کا نام، آپ کی کنیت ابو الحسن، اور آپ کے القابات بے شمار ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں جیسے کہ شیر خدا، مرتضیٰ، یہ سب آپ کے القابات ہیں، نام میں اور ان سارے القابات میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند تھا؟ کس نام سے آپ کو بلایا جائے جانتے ہیں؟ نہیں، حیدر بھی نہیں، وہ ہے ابو تراب، وہ ہے ابو تراب۔ یہ آپ کو بہت پسند تھا، کیوں پسند تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی اپنے گھر سے ناراض ہو کر کے مسجد نبوی تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر آپ سو گئے، آپ کے جسم پہ مٹی لگ گئی، ادھر سے حضور تشریف لائے۔ حضور جب تشریف لائے، آقا آئے تو آقا نے دیکھا کہ علی زمین پہ سوئے ہوئے ہیں بغیر کسی بچھونے کے، اور آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی سے میرے آقا نے کہا تھا یا ابا تراب، میرے نبی نے کہا تھا کہ ابو تراب اٹھ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میرے نبی نے یہ کہا ابو تراب، تو اب مجھ کو نام سے بھی زیادہ اور سارے القابات سے بھی زیادہ یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی ابو تراب کہہ کے پکارے۔ یہ حضرت علی کا عشق ہے، جو میرے آقا نے کہہ دیا، وہ سارے ناموں میں حضرت علی کو وہ نام پسند آ گیا جس سے میرے آقا نے کہا۔ یہ حضرت مولا علی کی بات ہے، تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے حضرت علی کی، اور یہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ میرے علی کو اللہ رب العزت دیکھیے کیسا نوازا اور کیسی خصوصیت عطا فرمائی کہ حضرت علی دنیا کے سارے شہیدوں کے امام کے بابا ہیں، سارے شہیدوں کے امام کے بابا علی، اور جنتی عورتوں کے سردار کے شوہر علی، اور امام الانبیاء کے داماد علی، اور اللہ نے وہ نوازا کہ سارے ولیوں کے امام بھی ہیں علی۔ تو یہ خصوصیت حضرت مولا علی کی ہے، اللہ رب العزت نے بے پناہ نوازا ہے کرم سے۔
اور آج ہم جس دربار میں حاضر ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دربار کے صدقے میں بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں تو اسی خیال سے حاضر ہیں کہ اللہ حضرت علی کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی نواز دے، بس اسی خیال سے حاضر ہیں کہ اللہ حضرت علی کے صدقے میں ہم سب کو بھی نواز دے۔ اس لیے میں اپنے استاد محترم کے سامنے دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے اس بات پر کہ یہ آمین کہہ دیں گے، ہماری دعا قبول ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت حضرت علی کا در دکھایا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس در کے صدقے میں اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کے اس سفر کو مبارک اور مسعود بنا دے، اور جو لوگ اپنے دلوں میں جو نیک تمنائیں لے کر یہاں آئے ہیں اور جو نہیں آ سکے، جن لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، مولا علی کے صدقے میں اللہ رب العزت سب کے دعاؤں کو، سب کی تمناؤں کو قبول فرما لے، بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے اور یہاں سے پھر مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل، ایک خصوصیت اور حاصل ہے، اور وہ یہ کہ بستر رسول پر آج تک کوئی سویا نہیں، آج تک کوئی سویا نہیں سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی حضرت علی اپنی مرضی سے نہیں سوئے، اسے میرے آقا نے سلایا اپنے بستر پہ۔ اور ایسے وقت میں آج ہمارے یہاں جب دنگے فساد یا کچھ تھوڑی بہت لڑائیاں ہوتی ہے، ہم تالے پہ تالے مار دیتے ہیں، گولی بندوق سب کچھ تان لیتے ہیں، اور پھر اپنی حفاظت کے لیے ابھی دیکھیے نا وہ اسرائیلی کی حالت خراب ہے، وہ اسرائیلیوں کی کیوں زمین کے نیچے گھس رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، لیکن یہ مولا علی کی ذات تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا علی یہاں سو جا اور صبح مدینے میں ملاقات کرنا، سامان جس کے امانت ہیں تم اسے امانت دے کر کے واپس آنا مدینے۔ میرے علی کوئی ہتھیار نہیں ہے، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ لوگ آئیں گے، حملہ کریں گے، لیکن یہ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے صبح اٹھنا تو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں سکون کی نیند جو مجھے آئی تھی وہ اسی رات آئی تھی جس رات دشمن گھیرے ہوئے تھے اور میں بستر مصطفیٰ پہ سویا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت علی کو خصوصیت ہے۔ اچھا ایک خصوصیت اور حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت مولا علی جن کو خود میرے آقا نے اپنے گود میں اٹھایا، میرے گود میں آقا نے اپنے گود میں مولا علی کو اٹھایا، اور جب کعبہ کی صفائی ہو رہی تھی نا، اندر کی بتوں کی صفائی ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت علی کو میرے آقا نے خود کاندھے پہ اٹھا کر، گود میں اٹھا کر، اور کہا کہ علی میں تجھے آج اٹھا رہا ہوں، تو آج کعبے کے اندر سے بتوں کو باہر نکال، کعبے کے اندر سے بتوں کو باہر نکالو، میں آج تجھے اٹھا رہا ہوں۔ گویا کہ میرے نبی نے یہ مجاز دے دیا ہے دنیا والوں، علی وہ ہے جسے نبی نے اٹھایا ہے، تو اہل عشق یہ کہتے ہیں کہ جسے مصطفیٰ نے اٹھایا ہو دنیا کا کوئی مائے کا لال اسے پٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی جہاں گئے، جس جنگ میں گئے، دشمن کو پٹکے ہیں، دشمن نے آج تک کبھی میرے علی کو نہیں پٹکا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو اٹھایا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوص۔ اچھا لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے پہلوانی کرتے تھے، بہت طاقتور تھے، خیبر کو اکھاڑا، دشمن کو پچھاڑا۔ حضرت علی نے علمی دنیا میں بھی بہت کام کیا ہے۔ آج ہم سبوں کو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی نے علم کی دنیا میں بہت کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی لیکن ابھی تک قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت علی کی زندگی جب پڑھیں تو یہ بھی پڑھیں کہ تجوید کی دنیا میں سب سے پہلا کام جنہوں نے کیا وہ حضرت علی کی ذات ہے، کہ پوری دنیا والوں کو صحیح قرآن پڑھنے کا پیغام حضرت علی نے دیا، تجوید کے ذریعے، تجوید صحیح مخرج صحیح تلفظ کے ذریعے۔ ورنہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہی تھے، اہل عرب تھے، قرآن تو شاندار پڑھتے تھے، لیکن خاص طور سے اہل عجم پہ جو احسان کیا ہے کہ صحیح قرآن پڑھنا اہل عجم کو اگر کسی نے سکھایا تو حضرت علی نے سکھایا۔ تجوید کی دنیا میں یہ کارنامے، اور فقہی دنیا میں تو ان کے بہت سارے کارنامے ہیں الحمدللہ۔ جو مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان
जो है सुलझाने की कोशिश करते, बहुत सारे सहाबा कराम उस वक्त मौजूद होते, तो उस वक्त जो गुत्थियाँ किसी दूसरे सहाबा से नहीं सुलझती थी, हज़रत अली बहुत आसानी के साथ उस पेचीदा गुत्थियों को सुलझा दिया करते थे। तो हज़रत अली की ज़ात वो ज़ात है जिससे हज़रत उमर फारूक भी मशवरा लिया करते थे, हज़रत उस्मान भी मशवरा लिया करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मशवरा लिया करते थे। और आपके फ़हम व फ़रासत का क्या कहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत नवाजा था, और फिर आपका मकाम और मर्तबा क्यों ना बुलंद हो। मेरे नबी ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आज दरवाजे पे भी लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस दरवाजे से दाखिल हुए हैं। तो आज हम और आप यहाँ आए हैं, तो एक खुसूसी दुआ ये हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह मौला अली के सदक़े में हम लोगों को इल्म नाफ़े अता फरमा दे। मौला अली के सदक़े में अल्लाह हम सब को इल्म नाफ़े अता फरमा दे, हम सब के बाल बच्चों को, हम सब के ख़ानदान वालों को, और जिन लोगों ने दुआ की गुजारिश की है, दरख्वास्त की है, अल्लाह उन सब को हज़रत मौला अली के सदक़े में इल्म नाफ़े अता कर दे। तो हज़रत मौला अली की ज़ात वो ज़ात है जो गुत्थियाँ दूसरे सहाबा किराम उलझ जाते थे, जिसमें मौला अली उसको बड़ी आसानी से सुलझा दिया करते थे। यही वजह है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौला अली को बहुत नवाजा है। और फिर मौला अली की ज़ात, ताकत, ये सारी बातें आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी देखिए, एक बात है कि आज हम लोग मौत से डरते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं मर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे, ये खा लेंगे, ये पी लेंगे, ये कर लेंगे तो मर जाएंगे, और इसके लिए बड़े बड़े घर और बड़े बड़े ताले, इस संदूके, बम, पिस्तौल, ये सब का इंतज़ाम करते हैं। मौला अली इतने बहादुर थे, लेकिन दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था कि लोगों, डरो सिर्फ अल्लाह से, किसी से मत डरो। मौत जब तुम्हारे किस्मत में जहाँ लिखी है वहीं आके रहेगी, सिर्फ डरो अल्लाह से। यही वजह है कि मैं मौला अली की इबादत की तरफ इशारा करता हूँ कि मौला अली की इबादत कैसे होती थी। इबादत का ये आलम था कि हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि अली, आप जो सजदा करते हैं, इतना लंबा सजदा करते हैं, इतने देर तक खुदा को याद करते हैं, खुदा की याद में सर को झुकाए रखते हैं, क्या आपने खुदा को कभी देखा? जानते हैं अली का जवाब क्या था? अपने उस्ताद मोहतरम की तवज्जो चाहूँगा, अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब आप भी तवज्जो फरमाएं। हज़रत अली का जवाब ये था, क्योंकि किसी गैर ने सवाल किया था, किसी गैर मज़हब वालों ने सवाल किया था, तो हज़रत अली ने जवाब दिया था कि ऐ मुझसे सवाल करने वालों, ऐ साइल, मैं उस वक्त तक अपने सर को सजदे से उठाता ही नहीं हूँ जब तक कि मैं खुदा का दीदार नहीं कर लेता। और सहाबा किराम ये कहते हैं कि हज़रत अली की इबादत का ये आलम था कि जब एक मरतबा एक मकाम पे हज़रत अली को पैर में तीर लग गई दुश्मन की तरफ से, तो कहा कि कब ये तीर निकालें, ज़ख्म बहुत गहरा था, तो सब ने मशवरा किया कि ये तीर उस वक्त निकालेंगे जब अली सजदे में होंगे, जब अली सजदे में होंगे। इबादत देखिए, तवज्जो किस तरह होती थी, किस तरह इन हिमाक के साथ अल्लाह की इबादत करते थे। सब ने मशवरा किया कि जब सजदे में अली जाएंगे, बग़ैर किसी ऑपरेशन, बग़ैर किसी दवा के अली के पैर से वो तीर निकाल लेंगे। और हुआ भी यही, जब हज़रत अली सजदे में गए, सहाबा किराम ने तीर को आपके पैर से खींच लिया और निकाल लिया, और बाद में जब पूछा कि आपको दर्द महसूस, कहा हमको मालूम ही नहीं हुआ, हमको मालूम ही नहीं हुआ कि हमारे पैर से तुम लोगों ने तीर निकाल लिया। इबादत का आलम था। लेकिन हज़रत मौला अली ने क्या पैगाम दिया था, लोगों, मौत तुम्हें वहीं आएगी जहां खुदा ने लिखा है, और जिस हाल में लिखा है उसी हाल में आपको मौत आएगी। यही वजह है कि हज़रत मौला अली को नमाज की हालत में मौत आई, शहादत की मौत नसीब हुई। इतनी सारी जंगें हज़रत अली ने लड़ी, इतने सारे दुश्मनों को पछाड़ा, और इस्लाम के काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपने जान की बाजी लगाई, अपने जान को अल्लाह के राह में निछावर करते रहे, लेकिन कहीं मौत नहीं आई, किसी जंग में, किसी मैदान में, बिस्तर पे मौत ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि अली ने यही ज़माने वाले को पैगाम दिया था कि डरो सिर्फ अल्लाह से, मौत से क्या डरना है, अल्लाह से डरो, अल्लाह ने जहाँ मौत लिखा है वहीं मौत आएगी। अल्लाह ने हज़रत अली को शहादत का वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया था कि आपकी शहादत नमाज की, फजर की नमाज की हालत में आपको इब्न मुलजिम ने खंजर मारा, वो भी नमाज के, वो भी सफ़ में ही खड़ा था, और उसी सफ़ में जब आप नमाज पढ़ाने लगे, खुदा की याद में आप जो है मशगूल हो गए, खो गए,
तो वो साइड से आकर के आपको खंजर में वो दो धारी तलवार लेकर के, जिसके ज़रिए से आपकी शहादत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अली के शहादत में हम सब को भी ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए, हम सब का भी ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए, हम सब को भी कुरानी इरफानी ज़िंदगी नसीब फरमाए और ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए और मदीने की मिट्टी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मरने से पहले एक मरतबा गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब फरमाए, खाना काबा का तवाफ़ नसीब फरमाए और मरने के बाद हम सब को मदीने की मिट्टी नसीब फरमाए। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, आप हजरात भी हम सब के लिए दुआ फरमाएं, जितने लोग हाजिर आए हैं कि सही सलामत हम लोग भी अपने मुल्क वापस हो जाएं और जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में हम सबको कामयाब फरमाए। हमारे उस्ताद मुकर्रम तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया और सारे उलमा का साया हमारे ऊपर अहले सुन्नत के ऊपर दराज फरमाए, तादेर कायम व दायम रखे, बस सेहत व सलामती के साथ हम सब पे कायम व दायम रखे। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मेरा मोल कुछ भी न था इससे पहले, मेरा मोल कुछ भी न था इससे पहले, ये सरकार का हम करम देखते हैं, ये सरकार का हम करम देखते हैं और नबी को तसव्वुर में हम देखते हैं, हमें खुद शफीउल उमम देखते हैं। और न पूछो खुदा के वली की फजीलत, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं। हूँ कि इस पूरे टीम के अंदर में आखिरी मतलब जो है, जो खिताब होगा, जो दुआएं होंगी, वो सब हुजूर सराज मिल्लत की होगी, मगर शायर इस्लाम बुलबुले बाग़ मदीना अंदलीब गुलशन रसालत नात खान हबीब जनाब हज़रत बिलाल साहब, जो अशरफ बिलाल साहब से मशहूर हैं, अशरफ बिलाली से मशहूर हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी मधुर आवाज़ से हम लोगों के दिलों को मुनव्वर। हज़रत ने फरमा दिया, 2-3 शेर सुन लें हज़रत, तवज्जो चाहूँगा मैं। शेर हक शेर पैगंबर को उतरना पड़ गया। हज़रत शेर हक शेर पैगंबर को उतरना पड़ गया, शेर हक शेर पैगंबर को उतरना पड़ गया। ऐसा मोड़ आया कि हैदर, ऐसा मोड़ आया कि हैदर को उतरना पड़ गया, शेर हक शेर पैगंबर को उतरना पड़ गया। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनिए हज़रत, तवज्जो। झुक गई किले की दीवारें सलामी के लिए, झुक गई किले की दीवारें सलामी के लिए, झुक गई किले की दीवारें सलामी के लिए। जब अली उतरे तो खैबर, जब अली उतरे तो खैबर को उतरना पड़ गया, ऐसा मोड़ आया कि हैदर को उतरना पड़ गया। अब एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ता हूँ जरा। एक बार बोले नारे हैदरी, और बोले नारे हैदरी। सुनिएगा शेर। कुछ पता भी है शरीयत ही बचाने के लिए, कुछ पता भी है शरीयत ही बचाने के लिए। करबला में इब्ने हैदर, करबला में इब्ने हैदर को उतरना पड़ गया, करबला में इब्ने हैदर को उतरना पड़ गया। और ये भी शेर हासिल कलाम शेर, इस बन का बदका एक बार कह दे नारे हैदरी। देखिएगा शेर, देखिएगा। इसलिए सबसे बड़ी है जंग, जंगे करबला,
اس لیے سب سے بڑی ہے جنگ جنگ کربلا، اس میں اصغر اور اکبر، اس میں اصغر اور اکبر کو اترنا پڑ گیا، اس میں اصغر اور اکبر کو اترنا پڑ گیا، اس میں اصغر اور اکبر کو اترنا پڑ گیا۔ مقطع 72 کربلا والوں کا ہوں اشرف غلام۔ حضرت 72 کربلا والوں کا ہوں اشرف غلام، 72 72 کربلا والوں کا ہوں اشرف غلام، جل کے آگے ایک لشکر، جل کے آگے ایک لشکر کو اترنا پڑ گیا، جل کے آگے ایک لشکر کو اترنا پڑ گیا، اس لیے سب سے بڑی ہے جنگ جنگ کربلا، اس میں اصغر اور اکبر، اس میں اصغر اور اکبر کو اترنا پڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی خطاب کے لیے نہیں ہوں، بس دعا لینے کے غرض سے اس مائک کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام وہ مرتبہ اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ جسے بندہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے جو رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ کس بندے کو اپنی رحمت خاص کیا نواز دے اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے محبوب جانتے ہیں۔ در علی ضیاء انٹرنیشنل حج عمرہ ٹریولز جو تعلق رکھتی ہے خانقاہ شہبازیہ سے، ضیاء کا مطلب ہے حضور سیدنا اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے صاحبزادگان جو یہ گدی نشین ہیں، انتخاب المسائق حضور سیدنا انتخاب عالم شہبازی ہیں، حضور سیدنا مسرور راضی خانقاہ شہبازیہ جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، اس کمپنی کے سرپرست ہیں۔ تو اللہ کا بے پناہ کرم اور بے پناہ رحمتیں کہ اللہ نے اس لائق ہمیں بنایا جو تصورات میں بھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ جو بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے۔ میں ڈہوا کی سرزمین پر جو جھارکھنڈ میں ہے، دیوگھر ایک گاؤں ہے ڈہوا، ڈہوا کے سرزمین پہ میں امامتی کیا کرتا تھا۔ چھوٹی سی مسجد، گھنی آبادی نہیں تھی، چھوٹی سی بستی، ہاں لگ بھگ امید ہے کہ 30-40 گھر کی آبادی ہوں گے۔ وہاں میں سال بھر سے خدمت دین کر رہا تھا۔ اس کو بند کر دیں۔ خدمت دین کر رہا تھا کہ اتنے میں اچانک مجھے خبر ملی کہ حضور سید حسنین علیہ رحمت و رضوان کیری شریف وہ تشریف لائے ہیں، اور حضور سید حسنین علیہ رحمت و رضوان جو اس سال لاک ڈاؤن میں انتقال فرما گئے، ان سے ہمیں بے پناہ محبت الفت، اگر وہ کہہ دیں تو میں جان دے دوں۔ اور صرف مجھے نہیں بلکہ الحمدللہ میرے دادا حضور سے یہ رشتہ خاندان اہل بیت یعنی حضور حسنین علیہ رحمت و رضوان کے گھر سے چلا آ رہا تھا۔ میرے والد صاحب کے بہت ہی مخلص دوست الحمدللہ۔ جیسے مجھے پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں تو میں ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ میں سوچا کہ ظہر کا اذان ہونے کے بعد جو ہے حضور تو ضرور آئیں گے۔ پتہ چلا حضور جو ہے وہ اپنے حجرے خاص میں ہی نماز کو ادا کیے۔ کھانے کے وقت جب آئے، کھانا کا وقت ہوا
تو گھر والے نے مجھے بلایا. اب بلانے کے بعد یہ حضور بیٹھے ہیں، یہ میں بیٹھا ہوں. الحمدللہ یہ حضور حسنین علیہ رحمت الرضوان تشریف رکھتے ہیں اور یہ میں بیٹھا ہوں. تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی اپنا لگتا ہے، یہ بچہ کوئی اپنا لگتا ہے. تو ان کے خادم مقیم صاحب انہوں نے برجستہ زور سے کہا، یعنی حضرت اونچا سنتے تھے، تو برجستہ زور سے کہا حضور یہ حاجی مظفر صاحب کا بیٹا ہے. کہا تبھی تو کہتا ہوں یہ اپنا ہے. یہ لفظ نکالے حضور نے. آئے ہائے ہائے. جیسے یہ لفظ نکالے حضور نے تو مسکرا کے جو ان کے پلیٹ میں بطور تبرک حضور نے مجھے عطا کیا، اور ایک دعا دی. در علی پہ ہوں، ایک دعا دی. آل رسول کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی الحمدللہ. ایک دعا دی کہ بیٹا بہت عروج کے جاؤ گے. کہاں میں امامتی کرتا تھا، کبھی اس لائن کو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بوجھا نہیں، اور آج بھی الحمدللہ پہلی بار آپ لوگوں کو لے آیا ہوں بغیر کسی سہارے کے. در علی پہ کسی کا آنا یہ الگ بات ہے، لیکن ساتھ لانا یہ الگ بات ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس لائن میں کبھی تھا نہیں، اس لائن میں اللہ نے مہارت حاصل دے دیا اہل بیت کی دعاؤں کے صدقے. اہل بیت کی دعاؤں کے صدقے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بے پناہ کرم، بے پناہ کرم کہ حضور اپنے دربار میں حاضری کے لیے ہم سب جیسے ناچیز غلام کو موقع عنایت فرمایا. اور دعا ہے کہ بالخصوص ہند کی سرزمین پر اور پورے عالم اسلام میں خوشحالی آ جائے، اور بالخصوص اہل فلسطین جو آج جس درد سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جب ویڈیو سامنے آتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کے قطرات گرنے لگتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ اہل ایمان کس حال میں ہیں. اللہ اکبر. تو میں در علی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کروں گا کہ حضور نگاہ کرم ہو اہل فلسطین پہ، اہل فلسطین کے مسلمانوں پر نگاہ کرم ہو. وہ جس غم میں ہے اس غم کی دوا آپ بن جائیں، ان کا سہارا آپ بن جائیں، ان کی دعا آپ بن جائیں، تاکہ ان کے زندگی کو جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، اور بیت المقدس ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے، ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے. مسلمان اس میں نماز ادا کرتے رہیں، اللہ کے بارگاہ میں اپنا سر سجود میں رکھتے رہے. یہی خواہش ہے. اسی خواہش کے تحت حضور یہ تمنا لیے ہوئے آپ کے در پہ آیا تھا کہ اہل فلسطین کے لیے دل سے دعا کروں گا. حضور آج وہ موقع ہے، وہ وقت آیا کہ آج اہل فلسطین کے لیے آپ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ حضور وہاں نظر کرم کریں، اہل فلسطین پر نظر کرم کریں، اہل فلسطین پر نظر کرم کریں. ایک ایک بچے کو دیکھتا ہوں جو گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ بچے اللہ اکبر 6 مہینہ 2 سال کے ہیں اور کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. حالت مجبوری ایسی کہ گھاس کو نوچ کر وہ گھاس کو کھا رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے اللہ اکبر. حضرت نگاہ کرم ہو حضور، اور ہمارے والدین پر، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے خاندان کے ہر فرد پر نگاہ کرم ہو، اور بالخصوص پوری امت محمدیہ، میرے خاندان اور در خاندان سارے جو حاضرین جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہیں، ان کے خاندان در خاندان سے جو گزر چکے ہیں، حضور ان کو اپنی پناہ میں لے لیں، اپنی پناہ میں لے لیں. آپ اپنی پناہ میں لے لیں گے تو یقین ہے کہ جنت الفردوس میں وہ اعلیٰ مقام پا جائیں گے. آپ ان کو اپنی پناہ میں لے لیں. بالخصوص میری بہن جو 36 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ گئی، میرے دادا دادی، نانا نانی، خاندان، اہل خاندان، اور ہمارے گھر کے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، حضور نظر کرم کرے کہ سارے حالات بہتر ہو جائیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں حضرت علامہ مولانا مفتی سراج صاحب مدحض العلی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت اب آپ
اختتام کریں اور ایسی بات ہم سب کو بتائیں جو ہم سب کے علم و عمل میں نہ ہو، جس پر علم اور عمل کر کے ہم لوگوں کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سراج صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، تقریباً 7 بجے سے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ محفل منعقد ہوئی اور اس کا آغاز 7 بجے سے ہو چکا تھا اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ، محفل میں موجود علماء کرام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حیات اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ نے مومنین کی تعریف اور مومنوں کو بشارت کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی، اور ہمارے شاگرد حضرت علامہ مفتی اورنگزیب عالم سعدی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کی جو خصوصیات ہیں جو اوروں صحابہ میں نہیں ہے، ان خصوصیات کو انہوں نے بیان کیا۔ الحمدللہ، یہ ایک نئی باتیں تھی، ہمارے لیے تو نئی باتیں نہیں تھی، سامعین کے لیے نئی باتیں تھی، ہے نا۔ اور الحمدللہ ہم بالکل ہی سرخ گنبد کے نیچے جلوہ افروز ہیں ہم سارے لوگ، اور مولا علی کے روضے کے سامنے الحمدللہ یہ مولا علی کی نظر عنایت ہے کہ مولا علی نے اپنے سامنے ہم کو بیٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پھر یہاں جو ہم انڈیا سے چل کر آئے ہیں، یہ کمال ہمارا نہیں ہے بلکہ مولا علی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی نے ہمیں بلایا ہے تو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، مولا علی اگر نہیں بلاتے تو انڈیا سے ہم یہاں حاضر نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روضے کی برکت سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، جائز خواہشات کو پوری فرمائے، اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں یا نہ آ چکے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ بھی اس در کی حاضری، انہیں بھی اس در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ دیکھیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ناشتہ بھی تیار ہوگا، تیاری بھی کرنی ہے، اور الحمدللہ ہمیں کربلا معلیٰ بھی جانا ہے۔ 10 بجے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے کربلا معلیٰ، وہ کربلا معلیٰ کہ جس کربلا معلیٰ کو دیکھنے کے لیے اب تک آنکھیں ترس رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، جہاں اہل بیت کا خون، جہاں اہل بیت کا خون گرا ہے، جہاں اہل بیت کے خون سے زمین کو رنگا گیا تھا، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا گیا تھا، وہ کربلا جہاں ہم علماء کرام کی زبانی سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل ہم کربلا کو بھی دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، یا علی انت قسیم الجنہ و قسیم النار۔
اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو، جو جنتی ہوگا تم اسے جنت میں بھیج دو گے، جو جہنمی ہوگا تم اسے جہنم میں بھیجو گے، ہے نا؟ الحمدللہ ہمارے مفتی اورنگزیب عالم صاحب نے کہا کہ حضرت علی کو ابو تراب لقب بہت زیادہ پسند تھا۔ ابو کا معنی باپ ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے نا؟ تراب معنی مٹی، تو معنی ہوا مٹی کا باپ تو نہیں کہہ سکتے، تو ابو کا معنی یہاں ہوگا والا، یعنی مٹی والا، ہے نا؟ مٹی والا۔ اب جو لقب حضور دہنے مبارک سے عطا کر دے پھر اس لقب کا کیا کہنا، ہے نا؟ اور پھر سب سے بڑی فضیلت ہمارے شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ الحمدللہ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ مسائل سیکھنے آتے تھے، رجوع کرتے تھے آپ کی بارگاہ میں، حضرت علی کی وہ ذات ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف اشرف میں موجود ہے، کبھی حضرت مولا علی کوفہ میں رہا کرتے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں ہوتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوفہ کی جامع مسجد وہ جامع مسجد ہے کہ جس جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، قیامت کے تعلق سے قیامت تک کے معاملات اگر ہم سے پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ آپ بتائیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غیب کی باتیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، تبھی تو مولا علی نے فرمایا کہ سلونی، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، قیامت تک کی ساری باتیں ہم بتانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کسی شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں بہت ہی مختصر میں چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں رہتے تھے اور کوفہ دارالخلافہ تھا، لیکن نجف میں آپ کا مزار بنا کیسے، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ کہ نئی بات ہوگی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں آپ پر حملہ ہوا تھا، ایک روایت یہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے تھے پہلی رکعت میں، جب سجدہ میں جا رہے تھے، اس وقت آپ پر حملہ ہوا۔ حملہ ہونے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق لوگوں نے یہ کیا کہ 4 اونٹوں کو لایا گیا۔ کتنے اونٹوں کو؟ 4 اونٹوں کو لایا گیا۔ 4 اونٹ کے اوپر ایک ایک صندوق کو ڈال دیا گیا، اور ایک صندوق میں آپ کے جسم اقدس کو بھی رکھا گیا، ایک صندوق میں آپ کے جسم اقدس کو رکھا گیا۔ جس صندوق میں آپ کا جسد اطہر تھا وہ اونٹ آ گیا نجف۔ کہاں گیا؟ نجف آ گیا۔ اب نجف کہاں آیا؟ اس جگہ آیا کہ دونوں طرف پہاڑ تھا، پہاڑ کے بیچ میں زمین نے صندوق کو نگل لیا، دونوں پہاڑ کے بیچ میں زمین نے اس صندوق کو نگل لیا جس صندوق میں مولا علی آرام فرما تھے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کے جسم کو پوشیدہ کیوں رکھا، کسی کو پتہ چلنے کیوں نہیں دیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ بنو امیہ یا پھر وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں
جنگ بدر میں مارے گئے، جنگ احد میں مارے گئے، خندق میں مارے گئے، خیبر میں مارے گئے، وہ لوگ زندگی میں تو کچھ کر نہیں پائے کیونکہ شیر خدا تھے نا، ہاں شیر خدا تھے نا، زندگی میں کچھ کر نہیں پائے۔ حضرت علی کی طاقت اور آپ کا پاور اتنی زیادہ تھی کہ الحمدللہ آپ سے کوئی ٹکرا نہیں پایا، اور جو ٹکرایا ہے وہ زمین میں مل گیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو جو پوشیدہ رکھا، اس میں حکمت یہی تھی تاکہ آپ کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ آپ کے لاش کے ساتھ لوگوں نے کہا اگر جیتے جی حضرت علی سے بدلہ نہ لیا، مرنے کے بعد ان کے جسم سے بدلہ لوں گا، ہاں، اور ان کی بے حرمتی کروں گا، لوگوں نے یہ کہا، ظالموں نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو پوشیدہ رکھا تاکہ آپ کے لاش کی بے حرمتی نہ ہو پائے، احتراماً اعزازاً ایسا کیا گیا۔ جب زمین نے نگل لیا، نگلنے کے بعد جو ہے ایک زمانہ آیا ہارون رشید کا۔ کس کا زمانہ آیا؟ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے، ان کا زمانہ آیا۔ یہ شکار کھیلنے کے لیے نجف میں آیا تھا۔ نجف میں آیا تو ایک ٹیلے پر ایک ہرنی تھی، ٹھیک ہے، ہرنی کو شکار کرنا تھا، اس نے کتے کو بھیجا شکار کے لیے، اور ایک باز بھی تھا غالباً اس کے ساتھ، ہارون رشید کے ساتھ۔ تو جب کتے کو بھیجا نا تو کتا ٹیلا پہ نہیں چڑھا، وہ نیچے ہی کھڑا رہا۔ 3 مرتبہ بھیجا شکار کے لیے، اور جگہ بھیجتا تھا تو شکار کر لیتا تھا، لیکن کتا ٹیلے پہ نہیں چڑھا۔ اب اسے یہ حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دور ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس بزرگ کے پاس ہارون رشید گیا اور پوچھا اس بزرگ سے کہ بتاؤ یہ ٹیلے پہ جو ہرن ہے میں کتے کو بھیج رہا ہوں، میرا کتا اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں جان کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں جان کی پناہ چاہتا ہوں، اگر بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا تو میرے گردن کو وہ قلم کر دے گا، یعنی گردن کو کاٹ دے گا اگر اسے پتہ چل گیا تو۔ ہارون رشید نے کہا بادشاہ وقت میں ہوں، بادشاہ وقت میں ہی ہوں، بتاؤ، میں سر قلم نہیں کروں گا تمہارا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ٹیلا ہے نا، یہاں حضرت علی کی قبر موجود ہے، علی کی قبر یہاں موجود ہے۔ اسی وقت سے ایک تعین ہوئی اور پتہ چلا کہ حضرت علی کی قبر یہاں موجود ہے۔ پھر یہ جو سرخ رنگ کی مٹی کا جو ابھی تو مٹی کا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے مولا علی کے مزار کے اوپر سرخ رنگ کا گنبد جس نے تعمیر کیا تھا وہ ہارون رشید ہے۔ مٹی کا گنبد تعمیر کیا تھا، اس کا مٹی کا گنبد تعمیر کیا تھا۔ الحمدللہ یہی مزار اقدس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ مختصر میں جو ہے کوفہ سے جو آپ کا مزار یہاں بنا، چونکہ آپ کی زندگی وہاں گزری ہے، پھر آپ کا مزار یہاں ہے، تو یہ اختصار میں یہ واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو روایت میں لکھا ہوا ہے۔ مولا تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، ان کے مزار کی برکت سے، ان کی چوکھٹ کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، چلیے ٹھیک ہے، سلام پڑھ لیجیے۔ مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، یعنی زہرا کے لالوں پہ لاکھوں سلام، یعنی زہرا کے لالوں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام۔
سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے، سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے، ان بہتر سواروں پہ لاکھوں سلام، ان بہتر سواروں پہ لاکھوں سلام، یعنی زہرا کی لالوں پہ لاکھوں سلام، بھوکے پیاسے غریب الوطن خستہ حال، بھوکے پیاسے غریب الوطن خستہ حال، با خدا روزداروں پہ لاکھوں سلام، با خدا روزداروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، یعنی زہرا کے لالوں پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبیر یا شبر الہ العالمین یا رب العالمین. مولا تعالیٰ ہم لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل سجائی ہے، اور 7 بجے سے لے کر کے اب تک جو ہے ہم لوگوں نے مولا علی کا ذکر کیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیرے نبی کا ذکر کیا ہے، تیرے اولیاء کرام صحابہ کرام کا ذکر کیا. مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے کاروبار اس کے حلال میں اضافہ کا ذریعہ بنا. مولا تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنا. مولا تعالیٰ ہم سبوں کو جملہ جسمانی روحانی امراض سے محفوظ و معمول فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو آرزوؤں کو خواہشات کو پوری فرما. مولا تعالیٰ حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرما. مولا تعالیٰ حضور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں نہیں حاضر ہو پائے ہیں مولا تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرما. مولا تعالیٰ اہل فلسطین پر اپنا فضل فرما، اہل فلسطین پر اپنا فضل فرما. مولا تعالیٰ اہل فلسطین کی امداد فرما، نصرت فرما. مولا تعالیٰ اہل فلسطین اور فلسطین کے اندر امن و امان قائم فرما. یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. مولا تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما. مولا تعالیٰ اس در کی بار بار حاضری نصیب فرما. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان کے وسیلے سے مولا بار بار مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما، بادب مدینے کی حاضری نصیب فرما. مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، مدینے کی مٹی نصیب فرما. جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. مولا تعالیٰ کعبہ شریف کے سامنے آب زمزم پینا نصیب فرما. صفا مروہ کی سعی کرنا نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی کرنا نصیب فرما. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا نصیب فرما. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا نصیب فرما. مولا تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں مولا سبوں کے عمر میں برکت عطا فرما، سبوں کے کام میں برکت عطا فرما. خدمت دین کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما. حضرت مولانا فاروق مولا تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، مولا تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما.
ان کی اللہ اولاد سے نواز دے، نیک صالح اولاد عطا فرما مولا تعالیٰ ان کے وائف کو کے گود کو ہرا بھرا فرما دے یا اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرما ہم سب کی جان میں مال میں اولاد میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما مولا تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہم سبوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب فرما مولا تعالیٰ ہم سبوں کو نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی مولا تعالیٰ ہمارے مولانا مظہر صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما مولا تعالیٰ ان کے ٹور کو ترقی عطا فرما بلندی عطا فرما عروج و ارتقاء نصیب فرما مولا تعالیٰ انہیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما خدمت خلق کی توفیق عطا فرما ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ